السلام پاکستان ٹوڈائٹ میں ڈی کے ساتھ میں ایک سرٹن پوائنٹ پہ کور کروں گا. ابھی کچھ دنوں سے 2-3 دنوں سے این کیو ایم کے جو کچھ فارمر ارکان ہیں وہ مختلف ملکوں میں خاص طور پہ یو ایس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور ابھی ان کی طرف سے جو ایک ٹولہ جو کلیم کر رہا ہے جس کو میں وانا بی این کیو ایم آف پاکستان کہتا ہوں, وہ بھی آج کل اپنی پوزیشن تھوڑی سی چینج کرتے ہوئے دکھایا. آج انہوں نے اپنی پوزیشن ڈفرینٹ کی ہے کہ جی کہ نہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ قاعدے طریق سے نہیں ہے, بلکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں سے ہے. اچھا, اگر تو یہ صحیح ہے بات کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں سے تھا, تو انہوں نے ریزولوشنز جو ہیں وہ قاعدے طریق الطاف حسین کے بھائی کے نام پہ کیوں پاس کی. تو کوشش کروں گا, ایک نظم میں نے لکھی تھی پچھلے سال یہ ایک موقع پہ میں اس نظم کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کروں گا, اور امید کروں گا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ان کے سمجھ میں آ جائے. نظم کچھ یوں ہے کہ کون ہے وہ جو مستقل جہد میں ہے, کون ہے وہ جو مستقل جہد میں ہے, کون ہے وہ جو ایک عہد میں ہے. بہت سے سرکش آئے ٹکرا کر چور ہو گئے. غور سے سنیے گا, بہت سے سرکش آئے ٹکرا کر چور ہو گئے, ہماری سابق قدمی کے آگے وہ مجبور ہو گئے. ہماری سابق قدمی کے آگے وہ مجبور ہو گئے. ہوئے تو بہت پیشما اپنی نادانیوں پر, ہوئے تو بہت پیشما اپنی نادانیوں پر, وہ شرمندہ نہ ہوئے مگر مغرور ہو گئے. آج ایک اور ساتھی کو شہید کر دیا گیا, تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, انہوں نے جو ایک لائن آف ایکشن لی ہوئی ہے وہ کنٹینیو رکھنی ہے. اور اسی پر یہ شعر آتا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہوئے تو بہت پیشما اپنی نادانیوں پر, وہ شرمندہ نہ ہوئے پر مغرور ہو گئے, ہم نے جو لگایا نعرہ حق پرستی کا مگر, ہم نے جو لگایا نعرہ حق پرستی کا مگر, کہنے لگے کہ وہ آج کہ ہم بے ضرور ہو گئے, کہنے لگے کہ ہم آج بے ضرور ہو گئے. ڈٹے رہے تو سمجھے کہ مجبور ہیں ہم, ڈٹے رہے تو سمجھے کہ مجبور ہیں ہم, سمجھے تو شاید کہ وہ حاکم اور محکوم ہیں, سمجھے تو شاید کہ حاکم اور محکوم ہیں ہم. بالکل, لیکن ایسے ہی چل رہا ہے کہ وہی 2 دن پہلے جو میں نے کہا کہ ہمیں غلام سمجھا جا رہا ہے نا اس شہر کے لوگوں کو, اور جب آپ نے حقوق کے لیے مانگتے ہیں تو مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کا کہ یار ابھی کیا کر رہے ہیں آپ, پاؤں پڑ رہے ہیں آپ, دھرنے دے رہے ہیں آپ, ہڑتالیں کر رہے ہیں. تو یہی سمجھا جا رہا ہے نا, یہ تو بالکل وہ ایک جو حاکم ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اس کے لیے دوبارہ ریپیٹ کروں گا, ڈٹے رہے تو سمجھے کہ مجبور ہیں ہم. ڈٹے رہے یعنی اپنی جو ہم نے لائن آف ایکشن لی ہوئی ہے اسی کو اگر ڈٹے رہے ہیں, لیکن ڈٹے رہے تو سمجھے کہ مجبور ہیں ہم, سمجھے تو شاید کہ وہ حاکم اور محکوم ہیں ہم. ایک عمر گزار دی ہم کو آر لگانے کی, ایک عمر گزار دی انہوں نے ہم کو آر لگانے کی, ابھی شاید قیمت نہیں پتا دیوار لگانے کی, ابھی شاید قیمت نہیں پتا دیوار لگانے کی. سیکھتے بھی نہیں ہے نا بھائی, سیکھے بھی نہیں نا, تاریخ سے نہیں سیکھے نا, تاریخ سے جو نہیں سیکھتا نا وہ ایسے کرتا ہے. ایک عمر گزار دی ہم کو آر لگانے کی, ابھی شاید قیمت نہیں پتا دیوار لگانے کی. اچھا ہوتا جان لیتے کہ ہم اس خمیر سے ہیں, اچھا ہوتا کہ جان لیتے کہ وہ ہم اس خمیر سے ہیں. وہ خمیر جس نے پاکستان کو بنایا, وہ خمیر جس نے انگریزوں سے آزادی دلائی, اس خمیر کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا ہوتا جان لیتے کہ ہم اس خمیر سے ہیں, جو جھکتے نہیں ہیں اس باضمیر سے ہیں, جو جھکتے نہیں ہیں اس باضمیر سے ہیں. اب کیا کریں تمہاری حسرتوں کے آگے موجود ہیں, اب کیا کریں تمہاری حسرتوں کے آگے موجود ہیں. اب وہ حسرتیں کیا ہیں؟ پیسہ, طاقت, عوام کی غلامی, اپنی ذہنی پیدائش ہے نا, وہی حسرتیں ہیں.
مزید طاقت، مزید عیاشی، لوٹ مار، رشوت، غنڈہ گردی، دہشت گردی، یہ حسرتیں آپ کی، اور خاص طور پہ کراچی میں زیادہ ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس شہر کو ایک ایسا ملک شہر بنانا چاہتے ہیں جہاں پر طالبانوں کی اور ان کی ٹائپ کے لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے. اسی کے لیے شاید لائنس ہیں کہ اب کیا کریں تمہاری حسرتوں کے آگے موجود ہیں ہم، نہ بکیں گے جان لو لامحدود ہیں ہم، نہ بکیں گے جان لو لامحدود ہیں ہم. اب تم کیا جانو کہ حق پرستی کیا ہوتی ہے. اچھا، یہ خاص طور پہ نا یہ آخری اس طرح ان بھائیوں کے لیے جو مختلف پریس کانفرنس کر کر کے اپنی کسی کے ساتھ لائلٹی ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو وہ بھول رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا. ان کے لیے سب ایک سوچ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی کسی بھی قسم کے فارم میں ہمیں نہیں چاہیے، کسی فارم میں نہیں چاہیے، چاہے وہ سلوٹ کریں، چاہے وہ طلبے چاٹے ہیں، چاہے وہ بوٹ پالش کریں، کسی فارم میں چاہیے نہیں بھائی. ان کے لیے یہ آخری مصرع جو ہے، اب تم کیا جانو کہ حق پرستی کیا ہوتی ہے، یہ تو وہ ثمر ہے جو بس حق کو چھوتی ہے. اب تم کیا جانو کہ حق پرستی کیا ہوتی ہے، یہ تو وہ ثمر ہے جو بس حق کو چھوتی ہے. اگر جان جاتے ہوتا ضمیر تمہارا صاف، اگر جان جاتے اور ہوتا ضمیر تمہارا صاف، تو ایک ہی نعرہ ہوتا سنگ میرے صرف جیے الطاف. آج اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں. پاکستان زندہ باد.